رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا جس پر ایمان لانے سے ہمیں اللہ پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنی بندگی، عبودیت میں داخل فرمایا تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ پروردگار کے حضور اللہ کے نوری گھرانے میں قیام کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم چاہت جو مومن کے ساتھ ہے وہ اسے حاصل ہو سکے۔ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا اپنی گمراہی اور لعنت پر، ہمیشہ کی محرومیت، ذلت و خواری پر، کہ وہ کلمہ گو کو گمراہ کرے گا۔ لیکن یحببکم اللہ، وعدہ برحق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان تو جو چاہے کر لے، لیکن میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ وہ یہی بات ہے جس کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، اور یہ مومن کے لیے خاص ہے کہ مومن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور مومن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے۔ باقی سب دعویٰ کرتے ہیں، اور ہوتی کیا ہے؟ منافقت ہوتی ہے۔ منافقت ہر وہ منافق ہے جو اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، لیکن جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں، فی اسفل درکی، جہنم کے آخری سرے میں، وہاں دنسایا جائے گا جہاں سب سے زیادہ عذاب منافق کے لیے ہوگا۔ کوئی نصیب والا ہے
جو اس بات کو جانتا ہے، اور مسلمانوں کے گھر میں وہ پیدا ہو کر مسلمان مومن ہوا ہے، ورنہ مسلمانوں کے گھر میں ضرور پیدا ہوا ہے، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ضرور لایا ہے، لیکن مسلمانوں میں رہتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جس دن اس کے نفاق، اس کی منافقت، اس کے کلمہ پڑھنے میں جو ہوتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی رائی کے دانے کے برابر ایمان پاتا ہے، اور اس رائی کے دانے کے برابر جو ایمان ہوتا ہے، جہنم میں ایک عرصہ کیا، ایک وقت کیا، اتنا بڑا وقت کہ کوئی بتا نہیں سکتا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس رائی کے دانے کے برابر وہ جو مسلمانی ایمان اس کے نفاق میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کون یہ بات جانتا ہے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہوتی ہے، اللہ کے بندے نے یہ بات بتائی ہوتی ہے، ورنہ یہ اتھاہ گہرائیوں میں منافق جو پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کوئی عرض کرے، پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، صرف اللہ پروردگار کا علم جانتا ہے کہ اسے ذرے کے برابر اس کے نفاق میں ایمان ہے، ذرہ کے برابر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایمان نہیں ہے، اس ایمان کو اس نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، کون جانے۔ ایک وقت ہوتا ہے اس نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جب ایمان لایا تھا، وہ کلمہ جب اس نے پڑھا تھا، وہ اقرار جو کیا تھا، زبان پر پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، یہ تھا وہ۔ اور جب اس نے یہ کلمہ جو پڑھا ترک کر دیا، اس کے بعد وہ کدھر رہ گیا؟ پھر مرنے سے پہلے اس نے ترک کیے رکھا، اختیار ہی نہیں کیا، وہ کلمہ دوبارہ اس نے پڑھا ہی نہیں، یہ تھا وہ کلمہ۔ فرمایا فاتبعونی، یہ اتباع کرے گا جو یحببکم اللہ، یہ ہے وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ نہیں رہا، اس کی سچائی سامنے آ گئی، اس کی محبت سامنے آ گئی، یہ محبتیں نکل گئی ہیں۔ یہ اللہ نبی رسول سے پیار نکل گیا ہے، دعوے سارے ہی ہیں، لیکن ترک جو کر دیا ہے فاتبعونی میں، نبی رسول کی محبت، اللہ کی محبت کو ترک کر دیا ہے۔ آئیے اس بات کو جان لیں، ورنہ قسم خدا کی سچی بات ہے یہ، اگر آج ہم نے اس بات کو نہ جانا، اولئک ھم الخاسرون، بڑے گھاٹے کے اندر ہیں، اور یہ ایسا بڑا گھاٹا ہے
کہ میرا اور آپ کا تو ہے ہی ہے، لیکن آنے والی میری اور آپ کی نسلیں وہ بھی اس گھاٹے میں شامل ہوں گی۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اگر ماں باپ منافق ہیں، ماں باپ مشرک ہیں، ماں باپ گندے ہو گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ان کی آنے والی جو اولاد ہے وہ بھی اسی ماں باپ پر ہوگی، کہ فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے، لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، عیسائی، مجوسی یا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ ہو گیا کہ نہیں کام خراب؟ آج ہمارے گھروں میں اللہ نبی رسول کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے بے دینی کے جنازے جو کہ ہمارے آج ہو چکے ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ سنبھل لیں، آج سنبھلنے کا وقت ہے، ورنہ یہ وقت اپنے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور اس وقت کا ہمیں علم کوئی نہیں ہے کہ کب تک یہ وقت ہمارے پاس رہنے والا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کب وقت فارغ ہو جائے گا، اور ہم اللہ نبی رسول کی عطا جو کہ اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، ابدی زندگی میں محبوب کا ساتھ ہے، اور اس دنیا سے جو حقیقت رحمت محبت میں اللہ کی وہ عطا ہے، اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کے وہم و گمان میں وہ بات نہیں گزری۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ دو چیزیں ہیں، دین اسلام جو اللہ نے ہمارے لیے دین پسند فرمایا ہے، وہ دین ہمیں دو چیزیں دیتا ہے۔ ایک دین ہمیں عبادت دیتا ہے، اور ایک دین ہمیں جماعت دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو جائے، آمنت باللہ و ملائکتی، اللہ پر ایمان لے آئے اور دین اسلام قبول کر لے، اسے دو چیزیں نہ ملیں۔ ایک، اس نے جو اللہ پر ایمان لایا ہے اس میں عبادت اللہ کی ملی ہے، کہ اس نے اللہ کی عبادت کو مانا ہے، ایمان میں وہ اللہ کی عبادت کو مانتا ہے، یہی اس کا ایمان ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، غیر کی عبادت کا انکار نہیں کرتا، تو یہ نہ ایمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ قرآن ہوتا ہی کچھ نہیں۔ دیکھو کتنی بات واضح ہے، اگر اس بات واضح کو آج کوئی نہیں جانے گا، مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا ہوا ہوگا، مسلمانوں کے گھر میں تو رہتا ہوگا، اللہ نبی رسول پر ایمان تو لایا ہوگا، لیکن دین اسلام میں داخل ہو کر بھی منافق رہ جائے گا، اور یہ وہ منافق ہے جو اللہ بتاتا ہے، یہ وہ منافق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔ یہ وہ منافق ہے جو وحی آنے پر نہیں، بلکہ وحی جو بھیجتا ہے اللہ، اور وہی جس پر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک اللہ کا بندہ وہ بتاتا ہے، اور اس کا بتانا ایسا ہوتا ہے
کہ منافق سننے والا بھی جانتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ بتا رہا ہے، جو اللہ بتا رہا ہے وہی بات ٹھیک ہے۔ کمال ہے کہ نہیں کمال؟ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ پروردگار جب کوئی بات کہتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ جب کوئی بات کہتا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا، بس وہی جواب ہے، وہ جدھر لے جاؤ گے جو اللہ کے بندے نے اللہ نے کہا وہی اس کا جواب ہے، اور جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو بنا کے دکھا لو، بنے گا ہی نہیں، منافق رہ جائے گا۔ وہ ماں باپ ہوگا تو منافق ہوگا، اس ماں باپ کی اولاد ہوگی تو وہ منافق ہوگی۔ کیوں؟ اگر یہودی ہے، اگر کافر ہے، اگر مجوسی ہے، اس کو اولاد جو ہوئی ہے اس نے وہی بنا دیا اس کو، اور اگر مسلمان ہے تو اس نے مسلمان بنا دیا۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ ایمان لاتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو غیر کی عبادت ختم ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے عبادت مل جاتی ہے۔ اور عبادت کرنے کے لیے جماعت ملتی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ پروردگار کی فرضی عبادت وہ کرتا ہو اور اکیلا کرتا ہو۔ اکیلا دین رہ ہی نہیں گیا، دین اسلام اکیلا رہ ہی نہیں گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین جو ہے مکمل ہی جماعت پر کیا گیا ہے، یہ دین ہی پوری دنیا کا ہے، یہی ایک دین ہے جو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے پسند فرمایا گیا ہے۔ اب یہ مسلمان مومن ہوا ہے، اب اس کے لیے ایک عبادت ہے اور ایک جماعت ہے۔ عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور جماعت میں اقرار ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جماعت وہ ہے جو اقرار کرتی ہے، اور مومنین وہ ہیں، یعنی عبادت کرنے والے وہ ہیں، عبادت وہ ہے جو جماعت کے اندر ادا کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ ہے وہ بات۔ اقرار کرنے والے جو ہیں وہ غیر کی عبادت نہیں کرتے، ایک اللہ کی عبادت جانتے ہیں، اور یہ جو اقرار کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں مومنین کہا جاتا ہے، اور یہ جماعت کے علاوہ نہیں ہے، اکیلا کوئی نہیں ہے، تمام یہ اقرار کرنے والے جماعت جو رکھتے ہیں اس جماعت میں عبادت نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ ہے ہمارا دین؟ یہ آج ہمارا جو حال ہو گیا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کر ڈالا کہ جماعت نہیں رہ گئی۔ جب جماعت نہیں رہ گئی، اقرار کرنے والے کیسے رہ گئے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے جو اقرار کیا ہے، عبادت کا اقرار کیا ہے نا، اللہ تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے، عبادت کا اقرار کیا ہے نا۔ جب انہوں نے عبادت کا اقرار جو کیا ہے اسے ترک کر دیا، اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کہ فرمایا من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، پس تحقیق جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، پس تحقیق اس نے کفر کیا۔
جماعت نہیں چھوڑی، جماعت نہیں چھوڑی، در حقیقت اس نے جان بوجھ کر اللہ پروردگار کی عبادت کا جو اقرار کیا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ جو اقرار کیا تھا اللہ کا، اللہ کے بندے کا، وہ عبادت کا اقرار تھا، تو جان بوجھ کر کیا کیا؟ جماعت بھی چھوڑ دی، اور جماعت چھوڑنے کے بعد اگر اکیلے نماز بھی پڑھی تو وہ نماز بھی نہ ہوئی، اور نماز اگر اکیلے عذر میں پڑھتا وہ تو ہو جاتی کہ اقرار بھی کیا تھا، نماز بھی ادا کر لی تھی، یہ جو جماعت چھوڑ دی یہ تو ایمان گیا نا بندے۔ اب جب اس نے اقرار کیا ہے، مسلمانوں کے گھر میں رہتا ہے، یہ حکمی اقرار میں داخل ہو کے وہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن جب اقرار میں عبادت اللہ کی کا ایمان لایا تھا، جب اللہ کی عبادت کا ایمان جو لایا تھا، وہ جان بوجھ کر وہ عبادت چھوڑ دی اس نے، من ترک الصلاۃ تعمدا۔ اب مسلمان مومن کدھر رہ گیا؟ اقرار پر ہی تو ایمان نہیں ہے نا، اقرار میں جو اللہ پر ایمان رہتا اس میں عبادت اللہ کی کرنا، اور یہ ایمان ہے۔ عبادت تو اس نے جان بوجھ کر ترک کر دیا۔ بتائیے مسلمان کدھر رہا؟ مسلمان ہوا تھا، کس میں مسلمان ہوا تھا؟ ایمان لانے میں مسلمان ہوا تھا، اقرار کیا تھا، اور جب وہ ایمان ہے جس کا اقرار کیا تھا اس کو خود جان بوجھ کر ترک کر دیا۔ اگر اقرار ترک کر دیتا، ظاہری جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اس کا انکار کر دیتا تو مرتد ہو جاتا۔ اب مرتد تو نہیں نہ ہوا، کیونکہ ظاہری اقرار اس نے کیا تھا جس میں وہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ پاک کی عبادت کو مانا تھا۔ اب عبادت کو جان بوجھ کر اس نے ترک کر دیا، عبادت کا عمل جب ترک کر دیا تو اب اس نے اقرار کا تو انکار نہیں کیا تھا، وہ اقرار زبانی تھا، اگر اس کا انکار کر دیتا تو مرتد ہو جاتا، یعنی مکمل اب نہ اس کے پاس اقرار رہا، نہ اس کے پاس باطنی تصدیق ایمان کی رہی، اور کچھ بھی نہیں رہا۔ اب تو یہ مرتد ہوتا اور ہمیشہ کے لیے وہاں جاتا جدھر مرتد دنیا سے جاتے جہنمی کافر مشرک سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اب اقرار تو لے کے گیا ہے نا، لیکن ہے کیا؟ یہ منافقت ہے نا، کہ زبان پر تو اقرار کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، یعنی اللہ پروردگار کی عبادت کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتا، اور پھر اللہ کی عبادت کو بھی ترک جان بوجھ کر اس نے خود کر دی ہے۔ یہ ہے وہ کہ فرمایا مسلمان کلمہ پڑھنے والا جب جہنم میں پھر جائے گا تو یہ منافق لوگ جو ہوں گے، میرے امتی منافق لوگ جو ہوں گے، یہ اتھاہ گہرائیوں میں عذاب دیے جائیں گے، اور ان کا والی وارث پھر کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی سفارش کرے، کوئی اس کے لیے دعا کرے، کوئی اس کے لیے خیر مانگے، کوئی اس کے لیے عافیت مانگے۔ بس پھر ایک وقت آئے گا جہنم میں رہ کے، ایک وقت آئے گا جب جہنم کہ ہو سکتا ہے ختم ہونے کا وقت آ جائے، اس کی عمر پوری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اس منافق کے نفاق میں ذرا ایمان کا اللہ دیکھے گا اور اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ یہ ہے وہ نفاق میں ذرا دیکھا جانا۔ کیا اللہ نے دیکھا؟ اللہ نے وہی دیکھا جو ہے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ وہ دیکھ لے جو ہے نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، اقرار اپنے اللہ کا کیا تھا، لیکن عبادت اللہ کی کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ جو من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، جماعت جس کی چلی گئی
وہ یقین جان لے، ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دین اسلام میں دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت دی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین میں داخل فرما کر جماعت دی ہے۔ کبھی جماعت کو ترک نہ کرنا، ورنہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ نہیں رہے گی، یہ قبولیت نہیں پائے گی، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت جو ہے اللہ نے خود اپنے ہاتھ پر اپنے نبی رسول علیہ السلام کو کروائی ہے، تاکہ اللہ کا بندہ پھر قیامت تک ہمیشہ کے لیے عبادت اللہ کی جو ہے وہ مسلمان مومن سے خود کروائے۔ کیونکہ ہر کوئی حمد و ثنا نہیں کرتا، حمد و ثنا جو ایک کرتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہر کوئی جو کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت میں اللہ کی حمد و ثنا پھر ہوتی ہے، ورنہ کوئی اکیلا اللہ کے علاوہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ ہے جو اپنی حمد و ثنا کرتا ہے، اور یہ مومن ہے جو اللہ پروردگار کی حمد و ثنا سنتا ہے، اور سمینا اور محبوب کی ثنا سننے میں اپنے محبوب کا مشاہدہ پاتا ہے اور بزرگی پاتا ہے، اور اپنے اللہ کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، ہماری تعلیم ہی وہ نہیں رہ گئی۔ اب 5 وقت آتے ہیں جب بیعت کی جاتی ہیں، وہ بیعت نہیں رہ گئی ہم میں۔ بزرگوں میں یہ باتیں تھیں، انہوں نے ہمیں یہ باتیں عملی تعلیم فرمائی۔ 5 وہ وقت ہے جب بیعت ہوتی ہے، اگر ان 5 وقتوں میں کوئی بیعت نہیں کرتا، بیعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور یہ بیعت لینے والے، بیعت کروانے والے، کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ پر مسلمانی ہے۔ پہلا وقت وہ ہوتا ہے جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور سمجھ بوجھ کے قابل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ماں باپ اسے اگر اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو اللہ کا بندہ بناتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے بندے کی بیعت ہوتی ہے، اس کا کلمہ پڑھا دینا ہی کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے نے کروانا ہوتا ہے سارا کچھ۔ میری اور آپ کی عبادت کوئی نہیں ہے جب تک اللہ کے بندے کے ہاتھ پر عبادت نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر جب کسی کی عبادت ہوتی ہے، یہ بیعت ہوتی ہے۔ جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ اس کی بیعت ہوتی ہے، عبادت ہو گئی اس کی، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور اگر وہ کافر مشرک مجوسی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہ ماں باپ اسے کلمہ ہی نہیں پڑھاتے۔ اب جب وہ مرے گا، دنیا سے جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ اگر چھوٹے بچوں میں جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مسلمانوں اپنے بندوں کا غلام بنا دے گا، سمجھانے کے لیے۔ یعنی وہ مقام نہیں اسے ملے گا جو مسلمان اللہ کے بندے، ان کی اولاد اگر چھوٹے ہوتے مر جائے تو ان کو ملے گا۔ وہ تو اپنے جہنمی ماں باپ کو بھی جب تک جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ کے سامنے ضد کریں گے، نہیں اللہ ہم نے نہیں جنت میں جانا جب تک میرے ماں باپ کو تو جنت میں نہ بھیج دیں۔ وہ بابا جی ان کی تو شان ہی بڑی ہے، ان بچوں کی شان دیکھ لو، اتنی بڑی ہے
ان کے ماں باپ کی کتنی بڑی شان ہے، وہ مومنین کی کتنی بڑی شان ہے جو اپنے اللہ نبی رسول کے ساتھ بیٹھے ان سے محبت پیار کی باتیں کر رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہے ہوں گے۔ وہ ان کی عیدوں کا تو اندازہ ہی نہیں کوئی لگا سکتا، کتنا بڑا ان پر اللہ کا کرم ہے۔ تو پہلا وقت وہ ہے جب دنیا میں وہ آئیں گے، پھر انہیں کلمہ پڑھایا جائے گا۔ دوسرا وقت وہ ہے جب اللہ کے بندے کا وقت کلمہ پڑھانے کا ظاہر ظہور اسی طرح ہوگا جس طرح پہلے ماں باپ کسی کو جو ہوتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اب اللہ کے بندے کا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اسے اللہ کا بندہ بنا دے، پھر وہ بیعت کرتا ہے اور نماز اپنے ساتھ پڑھاتا ہے۔ یہ ہے اس کی بیعت، اپنی جماعت میں داخل کرتا ہے، بیعت میں داخل کرتا ہے، اپنی جماعت میں داخل کرتا ہے اور پھر جماعت کو امام اللہ کا بندہ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ ہے اب وہ جو اللہ پروردگار کے حضور اب اللہ کی عبادت کے لائق اور قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ غفلت کرتا ہے، اللہ کے بندے کی صحبت سے دوری کرتا ہے، پھر اللہ کا بندہ اسے دوبارہ بیعت فرماتا ہے کہ پہلی بیعت اس کی اس غفلت کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے کسی نے وضو کیا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو وجود سے ہوا خارج ہو جائے، وجود کا وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کروایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ کا بندہ دیکھتا ہے کہ اس کی غفلت ہے، اس کی وجہ سے نماز روزہ وغیرہ اس کا ٹوٹ جانے کی وجہ سے بیعت بھی ٹوٹ گئی ہے جو کہ جماعت کی بیعت ہوتی ہے، پھر دوبارہ اسے بیعت کرتا ہے تاکہ اسے پتہ ہو جائے کہ وہ سارا تیرا جو کام تھا اگر اللہ کے بندے کی وجہ نہ ہوتی، اللہ کا بندہ نہ ہوتا تو پانی وہاں نہ ہوتا، تیرا دوبارہ وضو نہ ہوتا، تو مٹی وہاں نہ ہوتی، تو دوبارہ تیمم کرنے کے قابل نہ ہوتا، وہ سارا کچھ ہوتا، اللہ کا بندہ تجھے یہ نہ کہتا جا ایسے کر لے، تو تیرا وضو ہی نہیں ہونا تھا، تو کبھی عبادت کے قابل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ کا بندہ ہے، غفلت تیری ہوتی ہے، نظام تیرا ختم ہو چکا ہوتا ہے، کافر مشرک تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بچانے کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کی رحمت اتنی بڑی ہے وہ تجھے پھر اپنی آغوش میں لے کر اللہ نبی رسول اپنی محبت میں لے لیتے ہیں، اور یحببکم اللہ، ان کی تابع داری میں تو جب پھر آتا ہے دوبارہ تو پھر اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ ہے غفلت میں، کوتاہی میں جب کمی ہو جاتی ہے دوبارہ بیعت اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اور پانچویں وقت، پہلی تو دو عام ہیں نا، ایک آمد پر اور ایک روانگی پر، باقی تین بیچ میں جو ہیں بیعتیں۔ اب وہ تیسری کون سی ہے کہ جب کوئی جان بوجھ کر دنیا میں رہتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتا ہے، اپنے آپ کو بربادی میں ڈال لیتا ہے، خود جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے، روزہ ترک کر دیتا ہے، حج ترک کر دیتا ہے، پھر اللہ کا بندہ جو ہے اسے دوبارہ بیعت میں لے لیتا ہے، کیونکہ عارضی زندگی میں اللہ پروردگار توبہ قبول فرماتا ہے، پھر اسے عارضی زندگی میں توبہ میں لے کر پھر بیعت فرما لیتا ہے، انکار نہیں اس کا کرتا۔ جب وہ دوبارہ اللہ کے بندے کے پاس آ جاتا ہے، 100 قتل کرنے کے بعد بھی آ جاتا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد بھی آ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی بیعت میں لے لیتا ہے۔
اور اللہ پروردگار کے حضور اللہ اسے غفور الرحیم اپنی رحمت برکت میں شامل فرماتا ہے، اور وہ اللہ پروردگار کی اس برکت کو پا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت ہیں، اور اگر اللہ کے بندے کی بیعت میں نہ وہ آئے، مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہم میں نہیں رہ گئی بات۔ ماں باپ جو ہیں وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے منافق ہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے۔ ان کی اولاد کا بھی یہی حال ہے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، لیکن بچے جو ہیں مسلمانوں کے گھر میں تو ضرور پیدا ہو گئے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ جب رشتہ کرنا ہوتا ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، کوئی نہیں پوچھتا تو اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا یعنی بندہ اللہ کے بندے کی غلامی میں ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ نماز روزہ حج زکوٰۃ وہ تو کرتا ہے کہ نہیں ہے، یعنی اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی نہیں پوچھتا کہ جماعت کے ساتھ نماز تو دور کی بات ہے، وہ خود نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ دڑا دڑ شادیاں کی جا رہی ہیں اور دڑا دڑ جو ہے بچے ہو رہے ہیں، او بھائی سارا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کی تعلیمیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھایا جاتا تو دین اسلام کی تعلیم دے کر اسے مسلمان مومن نہیں کیا جا رہا۔ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے میں جو دین ہمیں ملتا ہے، دین میں ایک اللہ کی عبادت ہے، اور دین میں ایک ہم جماعت میں داخل ہو کر مسلمانوں کی جماعت جو کہ امام کی جماعت ہوتی ہے، دین اسلام میں اللہ کے بندے کی جماعت ہوتی ہے، اس میں ہمیں داخل کر لیا گیا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ مسلمانوں کا یہ کام ہے، یہ اللہ پروردگار نے ہمیں کام بخشا ہے، دین دیا ہے۔ منافق نہیں اللہ نے ہمیں بنایا، منافق ہم خود بن گئے ہیں۔ من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، اللہ کی عبادت ہم نے خود ترک کی ہے، ایمان ترک کر دیا ہے۔ جو اقرار کے اندر ہم نے مانا تھا کہ اللہ تو ہمارا اللہ ہے، تیری عبادت کریں گے، یہ ہمارا اقرار تھا، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ایمان جو اللہ کی عبادت کا تھا کہ غیر کی نہیں کریں گے، جو جماعت غیر میں داخل نہیں ہوں گے، یہ جماعت دین ہوگا، اور جماعت دین کی جو عبادت ہے وہ نماز روزہ ہوگا۔ او بھائی وہ تو ایمانی بات تو ہم نے ترک کر دی ہے، اقراری بات رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنا بڑا نفاق کہ اقرار تو موجود ہے اور ایمان ختم کر دیا۔ اقرار زبان نے کیا تھا، اقرار میری اور آپ کی زبان نے کیا تھا، اور ایمان کی تصدیق میں نے کی تھی۔ دیکھو کتنا بڑا فرق، ایک میری زبان ہے اور ایک میں خود ہوں۔ یہ میں خود جو ہے ایمان لانے والا اللہ پر، میں خود ایمان لانے والا اللہ کی عبادت پر، اب میں خود اللہ کی عبادت کا انکار کر چکا ہوں، جان بوجھ کر میں انکار کر چکا ہوں۔ میں نماز ہی نہیں پڑھتا، میں روزہ ہی نہیں رکھتا، میں حج ہی نہیں کرتا، اور اگر میں کرتا ہوں تو اکیلا کرتا ہوں، اکیلا تھوڑی ہوتی ہے، ہر نماز ہر روزہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، کوئی اور کر لے؟ اللہ کی حمد و ثنا اللہ ہی کر سکتا ہے، اور ہم اگر نہ کریں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ پروردگار کی حمد و ثنا جو کہ اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، وہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیں؟ آئیے دین جانیں ہم۔ اس لیے یاد رکھو ہمیشہ، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مرد بھی بیوی بھی، دونوں، مرد کی اولاد بھی بیوی کی اولاد بھی، دونوں بھی
یہ مسلمان ہونے چاہیے۔ مسلمان صرف وہ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اپنی عبادت کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ایمان نہیں لائے وہ دین میں نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ یاد رکھو، یہ 5 وہ وقت ہیں جن 5 وقتوں میں اللہ کے بندے پر ایمان، ہاتھ پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اس وقت ایمان نہیں رکھتا ان 5 وقتوں کے اندر، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ کیا اس کی نماز، کیا اس کا روزہ، کیا اس کا حج، کیا اس کا زکوٰۃ، بے دین کافر ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ نماز ادا کرتا ہے لیکن وضو کوئی نہیں ہوتا، نماز ادا کرتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، نماز پڑھتا ہے لیکن مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ اور پہلے مسلمان تو ہو رہے، مسلمان تو ہو رہے۔ آج تک تجھے یہی نہیں پتا چلا کہ جان بوجھ کے نماز ترک کرنے والا جو ہے وہ ایمان کو اپنے کو ترک کر رہا ہوتا ہے، وہ اقرار کو نہیں ترک کرتا، وہ ایمان کو ترک کرتا ہے۔ یہ ایمان کچھ بھی نہیں، وہ سارا کچھ ہے ایمان۔ اقرار تو کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ میں ایمان میں داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ تو نے کون سا دین جانا ہے؟ کون سی مسلمانی تجھے ملی ہے؟ اور اگر اللہ کا کوئی بندہ کہتا ہے وہاں شادی نہ کرو جہاں کوئی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ایمان نہیں لایا، اور وہاں شادی نہ کرو جو نماز نہیں پڑھتا، کہتا لے یہ بھی کوئی دین ہے؟ اور دین تو یہی ہے۔ لیکن جس طرح دین میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ کافروں کو، مشرکوں کو مسلمان بنائیں، تو یہ کام کرنے کا حکم ہے، ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہم کہتے کہ یہ بات دین نہیں ہے، دین یہی ہے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ظاہری اگر وہ نماز میں سستی کرتے تھے، ظاہری اگر وہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ وقت آ جاتا، ان کا آمنا سامنا ہو جاتا، تو پھر نماز بھی پڑھنا شروع ہو جاتے۔ ہمیں بھی پتہ ہے بڑے بڑے ہو گئے تھے قسم کے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اقرار بھی کیا ہوا تھا، جان بوجھ کے نماز ترک کر رہے تھے، پتہ نہیں تھا، وہ جان بوجھ کے کا پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ کے بندے سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ اندر نا زبردستی پہلے ہی بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اندر زبردستی پہلے نماز پڑھنا چاہ رہا تھا، تو بس جیسے ہی دعوت ملی نمازی بن گیا۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم سب کو تجربہ ہے، ایسے ہی باغ کہ پھر نمازی ہو جاتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اور کئی ایسے پاپی ہو جاتے ہیں، ایسے گندے ان کے باطن ہو جاتے ہیں، اللہ ہر ایک کو بچائے، اللہ پاک ہی ہے۔ پھر وہ وقت ان کی یہ گندی کنڈیاں جو لگی ہوتی ہیں توڑتے ہیں، ورنہ ان کا دل نہیں پھر مانتا، پھر نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ کرے یہ وقت کسی پر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی پر آ گیا ہے تو اب آ تو گیا ہی ہے نا، اب ہم نے تو کوشش کرنی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے فرمایا ہی نا، اللہ ہمارے ساتھ تو ہے ہی ہے نا، ہمارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ ہار جاتا ہے، الحمدللہ ہم جیت جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو دین سمجھو، دین جانو۔ گھروں کے اندر دین نہیں رہ گیا، اپنے گھروں کو پاک صاف کریں۔ ہماری بچوں کو ہم نے دین نہیں پڑھایا۔ دین اگر پڑھایا ہوتا تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے، غیر کی عبادت کا کبھی سوچتے نہ۔ اب انہوں نے اللہ کی عبادت کا اپنے تئیں خود انکار کیا ہوا ہے، اور غیر کی نہیں سوچتے تو نہ بھی سوچیں، لیکن اپنے اللہ کی تو عبادت کا انکار کر دیا ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھ، عبادت اللہ پروردگار ہی پر تو مومن ہوتا ہے، مومن تو نہیں نہ رہ گیا۔
بالغ ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اللہ کی عبادت کا خود انکار کر رہا ہے، جو کہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، تو وہ ایمان کا ہم نے انکار کیا ہوا ہے، جو کہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ زبان کے اقرار کو ہم نے لیا ہوا ہے، وہ بھی میری زبان کا اقرار ہے، میرا اقرار نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ کے کسی بندے نے، ماں باپ نے زبان سے نہ پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا اقرار ہو گیا۔ کس کا اقرار ہے؟ اقرار زبان کا ہے، کروایا امی ابے نے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ اس پر بڑا ہمیں ہے، لیکن جس پر بڑا ہونا چاہیے وہ ہے میرا اور آپ کا ایمان۔ اور ایمان میں ہم نے کیا کہا ہے؟ خود کہا ہے کہ اللہ تیری عبادت اور کسی کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ کیا ہے وہ اللہ کا پیار، کیا ہے وہ اللہ کی محبت؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، جب تم میری محبت لینا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے بندے کی اتباع کرو۔ یہ بندے کے ہاتھ پر جو ہاتھ ہے، یہی اس پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے علاوہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ ڈھونڈتے پھرو گے کہ اللہ کا ہاتھ کدھر ہے، نہ جماعت ملے گی، نہ جماعت کا امام وہ ملے گا، نہ اللہ پروردگار رحمان ملے گا، کچھ نہیں حاصل آئے گا۔ اس لیے جس نے اللہ کو لینا ہے، اللہ کا طالب ہے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کے بندے کا طالب بن جائے، بس یہ ہے جو اللہ کا مطلوب ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی جہاں بھی علیحدہ ایک لمحہ بھی گزاری، اس کو نہیں پتہ وہ مارا گیا ہے۔ اس لیے چھوڑ دو اس اجنبیت والی زندگی کو جو اللہ کے بندے کے علاوہ گزرتی ہے۔ جب کسی کو دیکھو، اسے دیکھو جسے سمینا و اطعنا، سننے کے بعد اطاعت کرنی ہے، اسے سنو جسے سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اطاعت کرنی ہے، جس سے بزرگی ملنی ہے۔ جس سے یہ دو چیزیں نہ ملیں تو حیا کی تعلیم نہیں حاصل ہوتی۔ حیا کی تعلیم والا ہے جسے اللہ نے تقویٰ کی تعلیم دے دی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے حضور محبوب ہو جاتا ہے کہ اسے سنو جس کی اطاعت کرنی ہے، اور اسے دیکھو جس سے بزرگی ملتی ہو۔ ان دو کے علاوہ اگر نظر پڑ جائے تو اپنی نظریں پھیر لو۔ اجنبی کو دیکھنا، اجنبی سے باتیں کرنا، اجنبی کو سننا، اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر بے حیائی کے اندر یہ کام ہو جائیں تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، لعنت پڑ جاتی ہے۔ اور دنیا داری میں یہ ہو جائیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ ترکہ مادہ یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو نہ اختیار کیا جائے۔ جس پنڈ جانا نہیں گا اس پنڈ دا راہ کی بچنا۔ یہ وہ رحمتیں ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔